السلام علیکم، میں ہوں محمد نعمان الوی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے فیس بکی فلاسفر عربی زبان کا مذاق اڑانے، قوم کو جاہل ثابت کرنے، علماء کو فسادی ثابت کرنے اور مملکت پاکستان کو غیر محفوظ ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں، مگر یہ ہمارا ایجنڈا نہیں تھا۔ یہ ایجنڈا غیروں کا تھا، جنہیں کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے اپنی لا علمی کی بنا پر پورا کر رہے ہیں۔ مانا کہ عربی ایک قدیم زبان ہے، مانا کہ عربی عرب میں عام طور پر رائج ہے اور اس کی ڈکشنری میں ہر طرح کا لفظ آپ کو ملے گا، مگر یہ بھی تو مانو کہ عربی ہی وہ زبان ہے جس میں رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اگر ہم ایک زبان کی تحقیر کر رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کیا ہم سے یہ تو نہیں کروایا جا رہا کہ انڈائریکٹلی ہم اس زبان کی تحقیر کر رہے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے ایک ایجنڈا ایسا بھی آیا تھا جس میں تعلیم کی تحقیر تو نہیں تھی، مگر استاد کی تحقیر تھی، اور پھر وہ چلتا رہا۔ آج دیکھیں کہ تعلیم کی کس قدر ہے ہمارے یہاں، کوئی قدر نہیں۔ تعلیم صرف ایک برائے نام چیز ہے، بزنس کے طور پر ہی جس کو پڑھا سمجھا جاتا ہے، صرف اس لیے پڑھ لیا جاتا ہے کہ بس ہمارا بچہ جو ہے وہ نوکری کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو وہ زبان کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اس کی تحقیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ ایک واقعہ ہو گیا، میں کہتا ہوں اسے سوچے سمجھے منصوبے سے نہیں کیا گیا، مگر اس واقعہ سے فائدہ تو اٹھایا جا رہا ہے، اور فائدہ اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہمارے ہی لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ پھر سوچے سمجھے ہی طریقہ کار کے ذریعے ہمارے لوگوں کو دین سے دور کیا گیا، اور اس کا ذریعہ تھے علماء۔ علماء سے دور کر دیا گیا تو دین سے دور ہو گئے۔ آج ہمارے بچوں میں سے کتنوں کو عربی آتی ہے؟ ہم اپنی بات کر لیں، ہمیں عربی آتی ہے نہیں آتی، تو پھر یہ اچھلا جیسے واقعات تو ہوں گے۔ تو بجائے ہم پگڑیاں اچھالنے کے، بجائے ہم علماء کو برا بھلا کہنے کے، قوم کو برا بھلا کہنے کے، ہم یہ وعدہ کیوں نہیں کرتے؟ پچھلے 3 دن سے تو یہ وعدہ ہونا چاہیے تھا کہ جی میں آگے آنے والے اپنے بچے کو عربی زبان ضرور سکھاؤں گا۔ مجھے یہ وعدہ کہیں پہ نظر نہیں آیا پچھلے کچھ دنوں سے، جب سب سے پہلے میں خود سیکھوں گا، اور اپنی قوم میں جہاں تک اپنے ملک کے اندر میری رسائی ہے، میں ان لوگوں کو ترغیب دوں گا کہ وہ عربی زبان سیکھیں، تاکہ ایسے مسائل جنم نہ لیں کہ آیت لکھی ہوئی ہے یا کوئی اور لفظ لکھا ہوا ہے میں پہچان کر پاؤں۔ ایسی بات کی طرف تو آپ نہیں آتے، بلکہ ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک ایسی قوم ہے کہ جو جمعہ کے دن بھی اس وقت پہنچتے ہیں مسجد میں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، کہ کہیں ہم پہلے نہ پہنچ جائیں اور اصلاح کی کوئی بات ہمارے کانوں تک پہنچ نہ جائے۔ خیر، گزارش یہی ہے کہ یہ تذلیل اور تحقیر چھوڑیں۔ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پریکٹیکلی کام کریں اور عربی زبان کو پروموٹ کریں، کیونکہ کوئی قوم ایسا نہیں کرتی کہ جس زبان میں ان کی مقدس کتاب ہو وہ اسی زبان کی تحقیر کر رہی ہو۔ اور یہ اثاثہ بھی شاید ہم لوگوں کے ہی حصے میں آیا ہے، یہ کارنامہ بھی ہم لوگوں کے حصے میں آیا ہے کہ ہم اپنی ہی اس زبان کی تحقیر کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس میں تو لیٹرین کا نام بھی ہے، اس میں تو گالیاں بھی ہیں، اور پھر ہم تحقیر کرتے جا رہے ہیں اپنی زبان کی۔ تو مہربانی کیجئے، آپ یہ میمز بنانا اور اپنی زبان کا مذاق اڑانا چھوڑیے، بلکہ اس کو سیکھنے کی طرف اپنا دھیان دیجئے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ اس طرح سے آپ وقت نکالیے کہ انہیں بھی آپ یہ زبان سکھا پائیں۔ پہلے تو اپنے لیے وقت نکالیں، وہ وقت کہ جو آپ فیس بک پر بیٹھ کر تحقیر کرنے میں اور تذلیل کرنے میں گزار رہے ہیں، اسے ذرا سیکھنے کی طرف لگائیے، تاکہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی منفیت ذرا کم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔